نحمدہ و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی بھی نیک عمل یا دین کا کوئی بھی کام ہو تو اس کے تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے، یعنی کہ کام کے آداب کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو کرنے پہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعام کیا ملے گا، یعنی کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس کام کا مقصد کیا، ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو دین کی بات کرنا، تعلیم کرنا، دینی محفل لگانا، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ تعلیم کا یا دینی محفل کا کیا مقصد ہوتا ہے، آج ہم اس بارے میں بات کریں۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے۔ تعلیم کے حلقے لگانے کا یا تعلیم کرانے کا جو پہلا مقصد کیا ہے کہ علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے۔ یعنی کہ جب ہم اعمال کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی مبارک زندگی کے اندر کس طرح کے اعمال کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی تو گناہوں سے پاک، گناہوں سے معصوم، اس کے باوجود اللہ کے نبی رات کا اکثر حصہ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور روتے روتے اور مناجات کرتے گزار دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے پاؤں مبارک بھی سوج جایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات آپ کی اس حالت کو دیکھ کر رویا کرتی تھیں اور عرض کیا کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو بخشے بخشا ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ کو ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو وہ تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ کائنات، سرور دو عالم، ان کی وہ شان، اس کے باوجود وہ اتنی اللہ کے حضور عبادات اور اعمال کیا کرتے تھے، اور آج ہم اور آپ کے جو سراپا گناہ، جن کا دیکھنا گناہ، جن کا سننا، بولنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہم ہر آن ہر گھڑی خطاوار، قصوروار، لیکن ہمیں اب موازنہ کرنا ہے کیا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو اس تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اکثر یہ باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، لیکن تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دوبارہ سے ان کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ اب ہم دوبارہ سے نئے سرے سے ایک عزم اور ارادہ کریں کہ جو ہم بات سن رہے ہیں ابھی ہمارے عمل میں کتنی ہے۔ ہم صحابہ کی تلاوت کا سنتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک ایک رات میں 2 رکعت نماز نفل کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری قرآن پاک کی تلاوت کیسی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقیہ 11 مہینوں میں ہم کبھی قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ بیٹی کی شادی کے وقت رسم کے طور پر بیٹی کے سر سے قرآن پاک جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں کیسی ہے، قرآن کا کیا حال ہے، یا قرآن کے ہمارے گھروں کے اندر عمل کیسا ہے۔ تو یہ مقصد تعلیم کا ہے کہ ہمارے جو باتیں ہمارے علم میں ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی زندگی کیسی تھی، ہم یہ تمام چیزیں جب سنیں گے تو پھر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو تعلیم کا پہلا مقصد کیا ہے کہ علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے۔ تعلیم سننے کا یا کروانے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال پر ملنے والے انعامات کا سن سن کر اور گناہوں پر ملنے والی سزاؤں کا سن سن کر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ، نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جائے۔ دوسرا مقصد کیا ہے تعلیم کا کہ نیک اعمال پر ملنے والے جو انعامات ہیں ان کو سن کر ہمارے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے سامنے ہے کہ آج جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بچوں کو آج پڑھائیں گے لکھائیں گے تو کل کو ہمارے بچے بڑے ہو کر کوئی بڑا آدمی بنیں گے، کوئی بڑا آفیسر بنیں گے۔ تو آج مائیں جن کا جو بھی ٹائم ہو، کچھ 5 بجے اٹھتی ہیں، کچھ 5:30 بجے، کچھ 6 بجے، کچھ 7 بجے، تاکہ کسی طرح ہمارا بچہ اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے۔ جن کی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی بسوں نے آنا ہوتا ہے وہ مائیں جلدی اٹھ جاتی ہیں کہ کالج کی بس کے اندر ہمارا بچہ بیٹھ جائے، ہماری بچی بیٹھ جائے۔ تو آج ماؤں کو نظر آ رہا ہے کہ آج
کوئی بات نہیں، آج میں مشقت اٹھا لیتی ہوں، میں صبح اٹھ جاتی ہوں ٹائم پر، ناشتہ بنا لیتی ہوں، ناشتہ کرواتی ہوں، یونیفارم پہناتی ہوں، اسکول بھیجتی ہوں۔ تو آج آپ دیکھ لیں صبح کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر سڑک سے جو صبح کے وقت بچے ٹانگے پہ، رکشے پہ، ریڑھی پہ، موٹر سائیکل پہ، کار پہ، بس پہ، ویگن پہ، ہر طرح سے بچے 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 ہر گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ آج ماؤں کا یہ ذہن ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو کل کو کامیاب انسان بن جائیں گے۔ یہ کیا ہے، ایک نظر آ رہا ہے کہ آج یہ کروں گی تو کل کے مجھے یہ ملے گا۔ لیکن فجر کی نماز کے وقت دیکھ لیں کہ کتنے گھروں میں مائیں اٹھ کر بچوں کو نماز کے لیے جگاتی ہیں۔ ابھی ہم سب کے سامنے ہیں، فجر کے وقت آپ کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ جیسے اسکول کے باہر اگر آپ صبح کے وقت کھڑے ہو جائیں تو 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک اسکول کے اندر کیسے کھچا کھچ بچے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی قریب سے آ رہے ہیں، کوئی دور سے آ رہے ہیں، کوئی غریب آ رہے ہیں، کوئی امیر آ رہے ہیں۔ کیوں کہ ان ماؤں کا ذہن ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو کچھ بن جائیں گے۔ اب وہی مسلمان مائیں فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو کتنا اٹھاتی ہیں، کتنے بچوں کو، 100 میں سے کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو فجر کی نماز کو اٹھا رہی ہیں؟ شاید 2 یا 4 مائیں ایسی ہوں گی کہ جو بچوں کو، اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں۔ ہاں، اسکول کے لیے اور اپنے شوہر کو نوکری کے لیے، جاب کے لیے، تو ہر بیوی، ہر ماں اپنے بچے اور شوہر کو اٹھائے گی، لیکن نماز کے لیے ہر بیوی اور ہر ماں اپنے شوہر اور بیٹے کو نہیں اٹھا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز پر جو انعامات مل رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، نماز پڑھنے پہ جو اللہ راضی ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، نماز پڑھنے پہ جو جنت میں گھر بن رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، نماز پڑھنے پہ جو دل کو سکون ملتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، نماز پڑھنے پہ جو دل روشن ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو نماز پڑھنے پہ اللہ زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں وہ ان ماؤں کو نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دکھ رہا ہے، جو دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اب اس میں بھی کوئی پتہ نہیں کہ سارے بچے تھوڑی آفیسر بن جاتے ہیں، ہر بچے کو تھوڑی نوکری ملتی ہے، لیکن ایک امید ہے کہ فلاں محلے یا ہمارے محلے یا علاقے کے فلاں بچے نے اچھے نمبر حاصل کیے تھے، اچھی تعلیم حاصل کی، آج وہ بڑا افسر بنا پڑتا ہے۔ اس ایک بڑے افسر کو دیکھ کر ہر ماں ذوق اور شوق سے اپنے بچے کو اسکول بھیج رہی ہے، لیکن ہر سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں بتلائی سچوں کے سچے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تو بات یا تو ہم نے یا ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے سنی نہیں، اور یا اس بات کا یقین نہیں ہے، ورنہ ایک محلے کے افسر کو دیکھ کر ہر ماں اپنے بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی بھیج رہی ہے، لیکن امام الانبیاء نے فرما دیا کہ صرف ایک سبحان اللہ پہ جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے جس کا تنا سونے کا، شاخیں چاندی کی، اور پھل نور کے، اور کھجوریں دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم و ملائم، بغیر گٹھلی کے شہد سے زیادہ میٹھی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، بیجوڑ موتی کے محلات، ایسے محلات کہ جن کے 70 ہزار کمرے، ہر کمرہ اتنا بڑا کہ 70 ہزار دروازے، ہر دروازے کے دونوں جانب غلمان ہاتھوں کے اندر شیشے سے صاف اور شفاف گلاسوں کے اندر مختلف قسم کے مشروبات لیے کھڑے ہیں، اور رنگ برنگ قسم کے کھانے، اور 100 سال کی مسافت کے باغات جن کی چوڑائی 100 سال کی مسافت کی چوڑائی ہے، ان باغات کی لمبائی کا علم نہیں۔ تو ایسی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بتا دیا، آج ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں کتنی کوششیں کرتی ہیں، میرے بھی سامنے ہیں، آپ کے بھی سامنے ہیں۔ تو اس لیے تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ نیک اعمال پر جو انعامات ملتے ہیں ان کو سنا جائے، ان کو جانا جائے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ، ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے اس کے ساتھ کہ گناہوں پر جو ملنے والی سزائیں ہیں ان کا سن کر گناہوں سے بچنے کا ہمارا ذہن پیدا ہو جائے۔
آج کی مسلمان ماں اپنے بچوں کو ان تمام کاموں سے تو روک رہی ہے جن کاموں کو پڑوسی برا سمجھتے ہیں، جن کاموں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جن کاموں کو شہر والے برا سمجھتے ہیں، جن کاموں کو پولیس والے برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کاموں کو مسلمان ماں کرنے سے اپنے بچے کو منع نہیں کرتی جن کاموں کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، جن کاموں کو کرنا اللہ کے نبی ناپسند فرماتے ہیں۔ آج مسلمان ماں بچے کو کسی قسم کا کوئی اگر اس کے ہاتھ میں اسلحہ کوئی ویپن آ جائے تو مسلمان ماں اس کو روکتی ہے کہ اسلحہ تمہارا ہاتھ میں کہاں سے آ گیا، کسی پولیس والے نے دیکھ لیا، کسی نے مخبری کر دی تو جیل میں جاؤ گے، ہم کہاں جو ہے تمہاری ضمانتیں کرواتے پھریں گے۔ لیکن آج کی ماں آیا اتنی جو ہے وہ خیال رکھتی ہے کہ میرا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے میرا بیٹا، کندھوں پر بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، میرا بیٹا نماز چھوڑ ہے۔ آج اگر بچہ اسکول نہ جائے، بلا وجہ اسکول کی چھٹی کر لے تو آج کی ماں اس چیز کو برا سمجھتی ہے، اور اگر ایک ہفتہ نہ جائے تو پرنسپل کی ناراضگی یا اسکول سے شکایت کے ڈر کی وجہ سے وہ خود ماں پہنچ جاتی ہے پرنسپل کو بتانے کی وجہ سے کہ آیا کہ میرے بچہ کس وجہ سے چھٹی کر رہا تھا، وہ بیمار تھا، وہ شادی تھی، فوت کی تھی، کیا مسئلہ تھا، میرا بیٹا کیوں نہیں آ سکا۔ لیکن آج کی مسلمان ماں کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، آیا اس نے فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، ظہر کی پڑھی نہیں پڑھی، ہفتے کی پڑھی نہیں پڑھی، پورے دن کی پڑھی نہیں پڑھی، ایک دن کی نمازیں اس سے چھوڑی، 2 دن کی نمازیں چھوڑی، ایک ہفتے کی نمازیں چھوڑی، ایک مہینے کی نمازیں چھوڑی۔ آج کی مسلمان ماں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کی مسلمان ماں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا حلال چیزوں کو دیکھتا ہے یا حرام چیزوں کو دیکھتا ہے، موبائل کی اسکرین پر وہ اچھی چیزیں دیکھتا ہے یا فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا، ڈانس اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، یا میرا بیٹا کوئی اچھی چیز سیکھتا ہے۔ آج کی مسلمان ماں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا گالم گلوچ کرتا ہے یا اخلاق اور پیار محبت سے بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، میرا بیٹا سنتا کیا ہے، میرا بیٹا دیکھتا کیا ہے۔ تو تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال پہ اللہ کی جو رضامندی ملتی ہے، اللہ کے انعامات ملتے ہیں، جنت کے جو درجات ملتے ہیں، ان سب کو سن کر نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور گناہوں پہ، برائیوں پہ، جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کی سزا، پیارے نبی کی جو ناراضگی ہے، وہ سن کر گناہوں سے بچنے کا ذہن پیدا ہو جائے کہ ایک مسلمان سے جو ہے کبھی گناہ ہونے ہی نہ پائے۔ جیسے ایک مسلمان کبھی غلطی سے بھی سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسے پتہ ہے سانپ کو ہاتھ لگا تو سانپ ڈسے گا۔ آج کا مسلمان کبھی غلطی سے بھی بجلی کی تار کو، بجلی کی ساکٹ میں جان بوجھ کر ہاتھ نہیں ڈالتا، اسے پتہ ہے اگر بجلی کی ساکٹ میں ہاتھ ڈالا تو کرنٹ لگے گا۔ آج کا کوئی مسلمان غلطی سے بھی بلندی سے کسی پہاڑ کی چوٹی سے، بلڈنگ سے چھلانگ نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹے گی، بازو ٹوٹے گا، یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو جن غلطیوں کے کرنے کا نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ غلطی انسان یا مسلمان نہیں کرتا۔ بجلی کی تار کو مسلمان ہاتھ نہیں لگائے گا، زہر کو مسلمان یا انسان نہیں پیے گا، سانپ کو مسلمان ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ان کو ہاتھ لگانے کا جو برا انجام نکلتا ہے وہ فوراً نکلتا ہے، اور اس بات کا یقین ہے، ان تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ لیکن گناہوں کا جو برا انجام ہے، گناہوں کا جو برا نتیجہ ہے، وہ سچوں کے سچے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس گناہ پہ اللہ کتنے ناراض ہو کر کتنا ہی سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ اس بات کے ہمیں یقین نہیں ہے۔ مسلمان بجلی کی تار سے بچے گا، کیوں کہ جان جائے گی، لیکن مسلمان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے وقتی نقصان نظر نہیں آ رہا۔ آج کا مسلمان چوری کرنا نہیں چھوڑے گا، رشوت لینا نہیں چھوڑے گا، سودی معاملات کرنا نہیں چھوڑے گا، گانے باجے سننا نہیں چھوڑے گا، کیوں کہ ان گناہوں پہ جو سزا ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔
تو تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی خبروں پر اس چیز سے زیادہ یقین ہو جتنا ہمیں ان سر کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز کا یقین ہے۔ ایک مسلمان کو جو ایمان ہے، ایمان کیا ہے کہ جو بات، جو خبر اللہ اور اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، جو بات اور جو خبر اللہ اور اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس پر زیادہ یقین ہو اس چیز سے جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارا یقین ہو کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بتائی گئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو شخص جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے، جو شخص غیبت کرتا ہے، چغلی لگاتا ہے، بہتان کرتا ہے، تو اس کی یہ سزائیں ہیں۔ تو ہماری دل و دماغ کے اندر وہ سزائیں، وہ عذابات ہمارے ذہن میں آ جائیں، ہمارے ذہن میں آ جائیں، تاکہ ہم کبھی بھولے سے بھی، کبھی غلطی سے بھی ہم کسی گناہ کے پاس نہ بھٹکیں۔ ایک مسلمان کی شان کی خلاف ہے ایک ہو مسلمان اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ کیسی انجان بات ہے کہ ایک مسلمان ہو وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن آج کا مسلمان جھوٹ بھی بول رہا، چوری بھی کر رہا، رشوت بھی لے رہا، سود بھی کر رہا ہے، ناجائز اور حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ آج کے مسلمان کو اللہ اور اللہ کی نبی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ بس صرف کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کلمے کا مقصد کیا ہے یہ مسلمان نے نہیں جانا۔ اسلام لے آئے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ تو تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر نیک اعمال کو کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، کہ ہم کبھی غلطی سے بھولے سے بھی ہم سے کوئی نیک عمل نہ چھوٹے، غلطی سے بھی ہم سے بھولے سے بھی کوئی نیک عمل نہ چھوٹے۔ جیسے مثال کے طور پر آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی امیر ترین کسی وڈیرے کی شادی کا ولیمے کی دعوت کا کارڈ وصول ہو جائے، تو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے چھوٹے موٹے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر اس ولیمے میں ضرور شرکت کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس ولیمے میں ہمیں پروٹوکول بھی ملے گا، VIP بیٹھنے کی جگہ بھی ملے گی، ایئر کنڈیشن بھی ہوگا، اور کھانے پینے کے قسم کی 20 قسم کی ہمیں ڈشیں کھانے کو ملیں گی۔ تو اب کیا ہے، ایک یقین ہے کہ بڑے کی دعوت ہے، لیکن ایک نیکی پہ اللہ جنت میں کتنی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں کیسی میزبانی کریں گے اس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان ایک جو ہے کسی وڈیرے کی دعوت تو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر دعوت میں نے چھوڑ دی تو باقی لوگ تو مزے اڑائیں گے اور میں مزوں سے محروم رہ جاؤں گا۔ لیکن نیکی کے معاملے میں مسلمان بڑا جو ہے کم عقل اور بڑا بدنصیب واقعہ ہوا ہے کہ مسلمان نیکی ایسے چھوڑ ہے جیسے کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں فلاں سے نیکی میں بڑھ جاؤں، نیکی سے بڑھوں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہر نیکی پہ جو اللہ اجر و انعام عطا فرمائیں گے، مرنے کے بعد اگر ساری دنیا کی ساری دولت بھی دی جائے تب بھی وہ انعام نہیں لیا جا سکتا جو آج اس دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی سے انعام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح تعلیم کا جو تیسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا سن کر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے، اور ہر وہ عمل جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور جہنم کے عذابات کا سن کر جہنم سے بچنے کا ذہن پیدا ہو جائے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کی نتیجے میں جہنم میں جانا، جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرتا انسان، اس سے بچے۔ تو جس کو یقین ہو کہ حرام کا ایک لقمہ میرے 40 دن کی نماز روزہ کی قبول نہ ہونے کا ذریعہ بنے گا، ایک مسلمان کیسے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال سکتا ہے؟ آج مسلمان کو پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کیونکہ مسلمان کا یقین نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ آج مسلمان کا یقین نہیں ہے۔ اگر مسلمان کو یقین ہو کہ یہ حرام کا لقمہ جو ہے میرے پیٹ میں جا کر جہنم کی آگ بنے گا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، تو مسلمان کیسے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال سکتا ہے؟ اور
چوتھا مقصد تعلیم کا یہ ہے کہ اپنے اندر اپنی ذات تک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اوروں کو یہ باتیں بتانے کا، تبلیغ کرنے کا ذہن پیدا ہو جائے۔ اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہوگی تو ہمارے گھر کے اندر دین آئے گا، اگر ہمارے گھر کے اندر دین آئے گا تو ہمارے دین کو دیکھ کر محلے کے اندر دین آئے گا، بستی کے اندر دین آئے گا اور سارے عالم کے اندر دین آئے گا۔ اگر ہر گھر والے اپنے اپنے گھر کے اندر تعلیم کریں، ہر محلے والے اپنے محلے میں تعلیم کریں تو ساری دنیا میں دین عام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ کے نبی اکیلے تھے، اللہ کے نبی پر صحابہ ایمان لائے، صحابہ نے پھر عمل بھی کیا اور صحابہ نے تبلیغ بھی کی، دعوت بھی تھی، اور یوں کرتے 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 آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے۔ یہ کیسے؟ اپنی ذات کی حد تک عمل اور اوروں کو تبلیغ۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ سب بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس دین کو سیکھیں گے، عمل کریں گے اور مرتے دم تک اوروں کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔